الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق اور الہدیٰ کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور وہ دین غالب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ الحمدللہ، اسی دین کا نام ہے دین محمد، جو ہم نے اپنا موضوع میں وہ نام رکھا ہے۔ تو میں نے اس کی وضاحت کئی مرتبہ آپ کے سامنے کر دی ہے کہ یہ دین محمد در حقیقت میں دین الہی ہے، دین انبیاء ہے، دین محمد ہے۔ اللہ کا دین ہے جو انبیاء کے ذریعے بھیجا گیا اور محمد رسول اللہ کے ذریعے اس کو اکمل کیا گیا۔ یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک جنہوں نے پیش کیا تھا، اسی دین کو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے، بلکہ وہ اس کو اکمل کر دیا رسول اللہ۔ اب قیامت کی صبح تک یہی وہ دین رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جائے گا، جس پر اجر و ثواب ملے گا، جس دین پر عمل کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوگا، اور جس دین کی نافرمانی کرنے پر سزا کے مستحق ٹھہریں گے تمام جن اور انس۔ یہ وہ دین ہے جس کا نام دین محمد ہم نے موضوع میں نام دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گزشتہ اس کے کئی کڑیاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آج بھی اسی کا تسلسل ہے۔ جو اس سے پہلے درس ہوا گزشتہ اتوار کو، اس میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تمام انبیاء یہ پیشن گوئی کی اپنی اپنی امت کو کہ ایک نبی ایک رسول تمہارے پاس آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہوگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے وعدہ لے لیا تھا عالم ارواح میں، تمہارے پاس میں جب رسول کو بھیج دوں گا، تمہاری شریعت کی تصدیق کرتا ہوا وہ رسول آ جائے گا، تو لازماً تم لوگوں پر فرض ہوگا، واجب ہوگا اس نبی پر ایمان لا کے اس کی نصرت کرنا۔ تو ان سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اقررنا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان سے کہا تھا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو تم گواہ رہنا، میں خود تم لوگوں کے ساتھ اس بات پر خود گواہ رہوں گا کہ تم سبوں نے یہ اقرار کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 81 پہ۔ گزشتہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ السلام سے بالکل پہلے کا دور، ان کے بعد سیدھا ہمارے محمد رسول اللہ مبعوث کیے گئے، تو وہ نبی اور وہ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل میں سے وہ آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد پھر وہ نبی بھیج دیے گئے جو تمام انبیاء میں آخری ہیں، تمام انبیاء و مرسلین میں آخری ہیں، اور جو سب کے سردار ہیں وہ ان کے بعد بھیج دیے گئے۔ تو وہ بہت خاص، میں نے آپ کو کہا کہ خاص انڈیکیشن ہے وہ، ان کا آنا اور ان کا ایک بہت بڑی نشانی بنا دینا، از خود ان کی ذات کو ایک نشانی بنا دینا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ اب وہ شخصیت مبعوث ہونے کو ہے جس پر سارا دار و مدار ہے نبوت کا، سارا دار و مدار ہے رسالت کا، سارا دار و مدار جنت میں داخلے کا، جہنم سے نجات کا، سارا دار و مدار اسی ایک عظیم الشان ہستی کی اتباع پر منحصر ہوگا
وہ اب آنے والے ہیں، یہ اس بات کا انڈیکیشن تھا۔ اور وہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے از خود ایک نشانی بنایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، گزشتہ میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ ان کا جھولے میں بات کرنا ایک عجوبہ ہے، ایک عجیب بات ہے، ایک معجزہ ہے، عجائب میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان کا سب سے پہلے تو بغیر کسی مرد کے چھوئے کے ان کی والدہ کا حاملہ ہونا اللہ کے حکم سے، اور ان کا پیدا ہونا ایک سب سے بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ مریم اگر آپ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، اللہ نے اس میں بیان کر دیا، مریم علیہ السلام کی طرف الہام کیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو لوگوں سے بات مت کر۔ اللہ نے سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اشارہ کر دے بچے کی طرف، کیونکہ ظاہر بات ہے جب بچہ لے کر تم ان کے سامنے پہنچو گے تو وہ تو تم کو طعنہ و تسنہ کریں گے، گندی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کو سزائیں دیں گے، ہو سکتا ہے سنسار کر دیں، مار دے، کیا کچھ ہنگامہ ہو سکتا ہے بہت بڑا، وہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ اور کیا ویسے ہی انہوں نے، بنو اسرائیل نے گالی گلوچ کی، مریم علیہ السلام کو کوسا پلایا، بہت کوسے، تو نیک گھرانے کی تھی، اخت ہارون کہہ کر کے خطاب کیا، ہارون کی بہن ہے تو یعنی وہ خاندان سے جس میں نبوت آئی ہے، یہ کام کر گزری، تیری ماں کوئی ایسی عورت نہیں تھی، تیرا باپ اچھا آدمی تھا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی، یہ کیا کر کے آ گئی، یہ بچہ تیری شادی نہیں ہوئی کیسا ہو گیا، بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے پھر وہ بچے کی طرف اللہ کے احکام کے مطابق اشارہ کر دیا، مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، اب کیا بولوں میں، کچھ بولنے کے لائق میں تو نہیں ہوں، کیا صفائی دوں گی، وہ بچے سے بات کروں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا، وہ خود کچھ نہیں جانتی وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ جو معجزہ بنایا، وہ جو بچہ جھولے سے بات کر رہا ہے، جھولے میں سے، انی عبداللہ کہہ کر کے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہونے والا ہوں تمہارے بیچ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑی نشانی تھی۔ دنیا میں 3 بچوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم خبر دیے ہیں جو جھولے میں بات کیے ہیں، پوری سنسار کے پورے عالم کے جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان سب میں سے 3 بچوں کی خبر ہے کہ جو جھولے میں بات کیے ہیں۔ ایک تو یہ خود ہیں عیسیٰ بن مریم، جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بچے کا اشارہ کر دیا ہے، ایک بچے کی طرف، سورہ برج میں ہے، جب سزائیں دی جا رہی تھی، آگ کی سزا، وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، کبھی آپ کو سنایا جائے گا۔ جو اس وقت کا جو حکمراں آگ کی سزا سنایا تھا وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، وہ بھی نصرانی یہودی بادشاہ تھا، نصرانیوں کو سزا دے رہا تھا، یہودی بادشاہ نصرانیوں کو سزا دے رہا تھا۔ یہودی اس وقت کے ظالم قوم، یا پھر وہ نصرانی بادشاہ تھا، یہودیوں کو سزا دے رہا تھا، بہرحال اس طرح کا کچھ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، یاد کروں گا میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس وقت ایک ایمان والی جو عورت تھی، اس کے بغل میں ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا شیرخوار بچہ تھا، وہ ماں تذبذب سے وہ آگ میں نہیں کود رہی تھی، چونکہ وہ لوگ مظلوم تھے، ایمان کی وجہ سے سزا دیے جا رہے تھے، اور سزا دینے والے ظالم اللہ کے دشمن سزا دے رہا تھا، تو وہ عورت اپنے بچے کو کے جلنے کے خوف سے وہ آگ میں نہیں کود رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا جس نے اپنی ماں سے اس وقت کہا تھا کہ ماں کود جا اس کی آگ میں، یہ اللہ کی جنت ہے، تو وہ ماں کود گئی تھی، وہ ایک بچہ تھا۔ پھر ایک بچہ تھا ابن جریج کے زمانے کا بچہ، جو ابن جریج پر الزام دھرا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بات کروا کہ اپنے بندے، اپنے ولی اللہ اپنے بزرگوں کو، اپنے بندوں کو ایسے بھی بچاتا ہے، اپنے اولیاء کی ایسے بھی لاج رکھتے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کے اولیاءوں کا مرتبہ کچھ چھوٹا مرتبہ نہیں ہوتا، بہت بلند مرتبے کے ہوتے ہیں اللہ کے وہ اولیاء، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بنا لیتے ہیں، اللہ ان کی ہر حیثیت سے لاج رکھتے ہیں۔ تو ابن جریج انہی ولی اللہ میں سے ایک اللہ کے ولی تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے، الزاموں سے بری کیا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ مظاہرہ کیا کہ ان کے زمانے کا وہ بچہ بھی
جھولے میں کا بچہ پیدا ہوا سو بچہ، اس نے کہا کہ ابن جریج بری ہے الزاموں سے، یہ مجرم نہیں ہے، اور میرا باپ ابن جریج نہیں ہے، ایک چرواہا ہے، اس نے گواہی دی تھی اس بچے نے۔ وہ بھی ایک واقعہ کبھی آپ کو سنایا جائے گا، آج اس کا موقع اور محل نہیں ہے۔ تو یہ 3 بچے جس میں سے عیسیٰ بن مریم جھولے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ بہت سارے معجزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ان کو شرف عطا کیا، یہاں تک کہ مٹی کے پرندے بنا کے کہتے اللہ کے حکم سے اڑ جا تو وہ اڑ جاتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، کسی اور سند کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو قرآن مقدس کا متن وہ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی سند کی شرط نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اگر کوئی مسئلہ، کوئی واقعہ آپ کسی حدیث کے ذریعے سے سناتے ہیں، تاریخ کے ذریعے سناتے ہیں، تو اس کی سند شرط ہے، اس کی سند آپ دیکھیں گے صحیح ہے، غلط ہے، صحت کتنی قوی ہے۔ قرآن کا متن وہ ہے جس کے لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے دلیل اس کی سند، تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے، وہ کفر کی طرف ارتکاب کر گیا ہے، وہ کفر کے راستے پر نکل گیا ہے۔ اس کا سوال پوچھنا آج خود کفر ہے۔ قرآن مجید کے متن پر اگر کوئی دلیل طلب کر لے تو اس کا دلیل پوچھنا ہی ایک کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا متن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس پر ایمان لانا ہی ایمان ہے، اس پر شبہ کرنا ہی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن کے متن کے لیے۔ ہاں، قرآن کے متن سے جو حکم نکل کے سامنے آتا ہے، جو مسئلہ، جو حکم نکل کر کے سامنے آتا ہے، جس کی توضیح اور تشریح محمد رسول اللہ کے ذریعے ہوتی ہے، اب وہ حکم کی تشریح اور اس کے معنی کو رسول اللہ جو سمجھائے ہیں، اس کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے، سند اس کے لیے چاہیے۔ یہ بات اگر رسول اللہ نے کہی ہو تو پھر اس کو سند سے ثابت کرو، وہ سند چاہیے، لیکن متن کے لیے، وہ متن کے صحیح ہونے غلط ہونے پر کوئی تکرار نہیں ہوگی۔ وہ متن تو قرآن کا ہے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کر لیا ہے، تو اس پر کوئی تکرار، کوئی بحث نہیں۔ آج کل ایک نیا تماشا چل پڑا ہے میڈیا پہ، وہ ایک رجت شرما ایک وکیل ہے جس نے چینل لانچ کر لیا ہے، وہ چینل چلا رہا ہے، وہ کچھ پیسوں کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنے ملک کو غارت کر رہے ہیں، ان کو ملک سے محبت کچھ نہیں ہے، برباد کر رہے ہیں اپنے ہی ملک کو۔ تو وہ ایک تماشا شروع کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہ انڈیا ٹی وی نام سے ایک چینل اس کا چلتا ہے، تو وہ چند لوگوں کو جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو خرید لیا کچھ پیسوں میں، اور وہ پروپیگنڈا چلا رہا اپنے چینل پہ، اور پھر وہ اللہ کی پناہ ہے کہ وہ قرآن مقدس پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں، اس کے متن پر۔ اس کا متن یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو بدبخت کی اولادو، تم انسان ہو، سارے جنات اور انسان مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے اس متن پر سوال کھڑے نہیں کر سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کائنات کے خالق کا کلام ہے، جس نے کریٹ کیا ہے، کریٹر آف یونیورس کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اس پر ہم انسان کیا کلام کریں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس پر کلام کریں؟ جو اس پر کلام کرے گا وہ کافر ہوگا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو انتظار کرو، ٹھہرو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ یجمع بیننا و بینکم۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیے جائیں گے، اس کے قرآن کے جو جو احکام ہیں اس پر بغیر چھو اور چرا کے ہم عمل کیے جائیں گے، تو ہم ہمارا عمل کیے جائیں گے۔ تم کو مخالفت کرنا ہے، تم اپنا کم عمل کیے جاؤ۔ ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا ختم ہوگی اور حساب کا دن قائم ہوگا، اس دن دیکھا جائے گا تمہاری کیا قد بنے گی اس دن۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ تو یہ بات میں ضمن میں اس لیے کہہ دیا ہوں کہ آج کل ایک چوچلا چل پڑا ہے میڈیا میں، تو یاد رکھو قرآن کے متن پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اگر مگر نہیں۔ تو یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر بیان کر دی ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، اللہ کے حکم سے کہتے تھے اڑ جا، اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے حکم سے اڑ جاتے تھے۔ مادرزاد اندھے کے اوپر وہ ہاتھ پھیر کے کہتے اللہ کے حکم سے دیکھ لے جاؤ، دیکھ لے جاتا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، اب اس کی دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، صحیح تھا کیا واقعہ، غلط تھا کیا واقعہ؟ صحیح تھا، بالکل صحیح تھا، 100 نہیں 1000 گناہ، کروڑ گناہ، ارب گناہ، کھرب گناہ، جتنا آپ گناہ لگا لے اس کے اوپر، وہ صحیح تھا، ہمارا ایمان ہے، قرآن میں کہہ دیا اللہ نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عیسیٰ بن مریم کو یہ معجزے عطا کرنے میں اللہ کی بڑی حکمت تھی، اور اس وقت ان کو پیدا کیا
جس وقت محمد رسول اللہ کی آمد بالکل قریب ہے تو وہ گویا کہ اشارہ کرنے کے لیے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بنایا کہ اب وہ حق آنے والا ہے جس کے آنے کا انتظار تمام نبیوں کی امتیں کر رہی ہیں. تمام انبیاء کی امتیں جس حق کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے ساری دنیا کے امتوں کو، اب وہ آنے والے ہیں. تو وہ عیسیٰ بن مریم اتنے بڑے مقام کے ساتھ مبعوث ہوئے اور انہوں نے پھر یہ بشارت دی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بشارتوں کے ثابت کرنے کے لیے تورات کے حوالے بیان کیے جا رہے ہیں. مفسرین کرتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین لکھتے ہیں اپنے تفاسیر کے اندر، یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے چیپٹر کا حوالہ، اس کے آیت کا حوالہ، سب کچھ دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دے رہے ہیں. کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے وہ ثابت کرتے ہیں، تو وہ ایک ان کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن میں اس سے بہت چمکتا اور ڈرتا ہوں. میرے ڈرنے کا ایک ریزن میرے پاس ہے. میں ذرا ڈر کے ہی کسی اور کتاب کا حوالہ دینے سے گریز کرتا ہوں. میں نہیں دیتا، مجھے ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور کتاب کے حوالے دینے کی. اور میرا ڈر اپنی جگہ ہے. میرے ڈر کے لیے ایک ریزن تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہی یہ بات فرما دی ہے. اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. تورات اور انجیل انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم ہی نازل کیے تھے اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے. وانزل الفرقان، اب ہم اس کو فرقان بنا دیے، اس قرآن کو فرق کرنے والی بنا دیے. تو یہ فرقان ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جو فرق کرنے والی ہے. اب اس میں صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہم جانتے ہی نہیں، تو اس کا حوالہ ہی کیوں دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی تھی. اللہ نے خبر دی قرآن مجید میں. کن لوگوں نے تحریف کر دی تھی؟ خود اہل کتاب نے، تورات والوں نے خود، انجیل والوں نے خود، یعنی جن کو حامل تورات بنا کر کے تورات کی ذمہ داری جن کو سونپی گئی تھی، جن کو حامل انجیل بنا کر کے انجیل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، یحرفونہ، تو انہوں نے ہی بدل دیا اس کو. اور من بعد ما عقلوہ، اور ایسا نادانی سے بھی نہیں کیے تھے. اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں. اللہ آپ کو بیان کر کے صفائی وہ پورا واقعے کی تفصیل بیان کر دے رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ. سورۃ البقرہ کی آیت ہے، میں نے آپ کو گزشتہ رمضان بھر میں یہ سب کچھ لکھایا بھی ہے تعارف قرآن میں. من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون فرما رہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے نادانی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بدلا. کچھ غلطیاں کچھ سہو ہو گئی ہیں ان سے، سمجھنے میں کچھ پھیر ہو گیا ان کے، کچھ بیان کر دیا نادانی کی وجہ سے. نہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ ان کو پوری عقل تھی، وہم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کے بدلے تھے. انٹینشن ان کا سیدھا ظاہر کر دیا اللہ نے. ان کا انٹینشن، ان کا مقصد بدلنے کا یہ تھا کہ پیٹ پالو تھے، اللہ کے دین کو بیچ کر کے اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے، کمپرومائز کر رہے تھے اللہ کے احکام کو پس پوچھ ڈال کے، غلط اس کے معنی کو بیان کر کے، اپنے منشے کے مطابق اس کے معنی بیان کر کے اپنا پیٹ پالنا چاہتے تھے. انٹینشن یہ تھا. تو انہوں نے بدلا اس کو. تو انہوں نے جب وانٹیڈلی اس کو بدلا ان کتابوں کو، اور اللہ نے اس کی خبر دے دی کہ انہوں نے بدلا ہے، تو اب وہ بدلی ہوئی باتیں جس میں انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ دی ہے، تو گھڑی ہوئی باتوں کا حوالہ کیا دینا؟ اب اس کا حوالہ کیا دینا؟ اب اس کی سچی بات جو ہے وہ قرآن نے لے لی، خود اللہ نے بیان کر دیا. خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا قرآن مجید کے اندر. اپنے حبیب کے بارے میں خبر دیتے ہیں، انزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. یہ حکم رسول اللہ کو سنا دیا اللہ تعالیٰ. جی، یہ سورہ مائدہ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ پر ہم نے حق کے ساتھ ایک کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن.
جو تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو کچھ کتاب میں سے اب تک اترا ان سب کی. کیا فرما رہے ہیں؟ جو کچھ ایک کتاب میں سے ہم نے اب تک نازل کیا. وہ کون سی کتاب میں سے؟ لوح محفوظ میں سے. مصدق لما بین یدیہ من الکتاب ہی کہا. یہ تصدیق کر رہی ہے ان تمام شریعت کی احکام کی باتوں کی جو من الکتاب میں سے، ایک اصل کتاب میں سے جو اب تک اتارے ہم. وہ اصل کتاب میں سے جو اتارے اب تک، وہ اصل کتاب کون سی جہاں سے سب کتابیں اتری؟ وہ لوح محفوظ ہے. تو وہاں سے جو کچھ ہم نے اب تک نازل کیا ہے یہ ان سب کی تصدیق کر رہی ہے. کون؟ قرآن. وہ مہیمنن علیہ فرمایا، اور یہ ان سب کتابوں کی تعلیمات کی خود نگہبان ہے، خود محافظ ہے. یہ قرآن خود ان کتابوں کی محافظ بھی ہے، ان پر نگہبان ہے. مہیمن کس کو کہتے ہیں معلوم؟ اللہ کا ایک نام ہے مہیمن. المہیمن اللہ کا نام ہے نا. مہیمن کے معنی کیا ہے؟ نگہبانی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، نظر رکھنے والا، نگرانی کرنے والا. مہیمن کے معنی ہے. تو قرآن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نگرانی کرنے والی، یہ مہیمن، یہ نگاہ رکھے ہوئے. کس پر؟ وہ جو کچھ ہم نے لوح محفوظ سے اب تک اتارا تھا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جو کچھ نازل ہم نے کیا تھا، یہ قرآن ان سب پر نگاہ رکھی ہوئی ہے، ان کو سمیٹے ہوئی ان کے اوپر محافظ بنائی گئی ہے. تو یہ ہے سب سے اصل کتاب اب اس وقت زمین پر. تو اب حوالہ اسی کا دیے تو کافی ہے بھائی، ادھر ادھر کی بات ہی کیا کرنا. جو باقی نہیں اس کی کیا بات کریں گے؟ جو باقی ہے اللہ کے تحفظ میں ہے اور مہیمن کی حیثیت سے ہے، اصل کی حیثیت سے ہے، بات اس کی پر کافی ہے نا. ادھر ادھر کیا کرنا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب میں نہیں سمجھتا مجھے ضرورت ہے تورات کے یہ دلائل بیان کروں، انجیل کے یہ دلائل وہ مجھے ضرورت نہیں ہے. حالانکہ میں پڑھا سب ہوں، الحمدللہ میں جانتا ہوں یوحنا کی انجیل میں عیسیٰ بن مریم کے اقوال، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے اقوال، وہ سب ہے، مجھے معلوم ہے. اور وہ ہمارے قرآن سے ملتے جلتے ہیں، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں بیان کرنے والے کر چکے. میں ضرورت نہیں سمجھتا، میرے لیے میں اب محدود بات کروں، مختصر بات کروں، میرے لیے کافی ہے. تو قرآن مقدس میں عیسیٰ بن مریم کا قول اللہ نے خود بیان کر دیا. وہ سورہ صف میں ہے. سورۃ الصف میں اللہ رب العالمین نے خود عیسیٰ بن مریم کا قول نقل کیا کہ انہوں نے اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے، بنو اسرائیل سے جو بات کی تھی، وہ کیا کی تھی انہوں نے. وہ اگرچہ کہ وہی سب ایگزیکٹلی جو قرآن نے بیان کیا وہ ان کے انجیل میں ہے اور اب بھی ہے، تحریف ہونے کے باوجود بھی ہے. جی، اور کیا بیان کیا تھا انہوں نے؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ. وہی بات ہے جو محمد رسول اللہ نے بھی اور قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی. تو وہی بات عیسیٰ بن مریم کہہ رہے ہیں اپنے بنو اسرائیل سے، اپنے لوگوں سے، کہ میں تصدیق کرتا ہوں تورات کی جو میرے ہاتھوں میں ہے، یعنی موسیٰ کی کتاب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب. اور کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. اور میں تم کو بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول، ایک پیغمبر کے آنے کی جن کا نام احمد ہوگا. احمد کے معنی تعریفوں والا. اگرچہ کہ انہوں نے اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی انجیل کے اندر. انجیل میں انہوں نے اس کو مددگار کی حیثیت سے تعارف کروایا اہل انجیل نے. میں یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ بن مریم نے ان کو مددگار کہا ہوگا، کیونکہ اس میں 2 قول، بلکہ 3، ان کے 4 کتابیں انجیلوں کے 4، وہ چاروں کو برحق کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے ان کے پاس اور نسخے بھی ہیں. تو بہت سارے اقوال میں ان کے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تعریفوں والا ہوگا، جس کی بہت تعریفیں ہوگی. عیسیٰ بن مریم اپنے لوگوں سے اس وقت کہہ رہے ہیں، وہ انجیل میں موجود ہے. اور وہ عیسیٰ بن مریم کے جو اقوال انہوں نے اس میں لکھے انجیل میں بار بار، وہ میرے باپ کی طرف سے ہوگا اور میرے باپ کا جو کچھ ہے وہ میرا ہے، تو وہ مجھ سے ہی پوچھے گا اور اس کو نافذ کرے گا. اس طرح کے الفاظ ہیں، اس لیے میں وہ حوالے دیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مجھے معلوم ہے. عیسیٰ نے اللہ کو کبھی اپنا باپ کہا ہی نہیں، یہ سب لوگوں نے گھڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا باپ اللہ کو بیان کیا کہہ کر کے، یہ میں مانتا ہی نہیں اس کو، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کر دیا
عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا، ایک تو جھولے میں کہا کہ انی عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور کلیئر کر دیا بہت ساری صورتوں میں، سورہ مائدہ وغیرہ میں ان کی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہوں نے باپ نہیں کہا، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں اس کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ نے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، تو قرآن سچی کتاب ہے، اس میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن میں جو متن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، انجیل میں جو متن ہے وہ انسانوں کی طرف سے گھڑ دیا گیا ہے، بدل دیا گیا ہے، اس لیے میں اس کی طرف جاتا ہی نہیں، اس میں ہے۔ تو جو معنی ہے اس کے نام کے احمد، عربی زبان میں تو کلیئر ہے، اس میں کوئی آپ کو ٹرانسلیشن کی بھی بہت زیادہ کچھ ڈیپ میں جا کے بات کرنے کی، اس کے معنی کو اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمہ ہی کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ احمد حمد سے ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں عربی زبان میں، حمد تعریف، احمد کے معنی ہی کلیئر ہو جاتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ احمد یعنی تعریفوں والا، جس کی تعریفیں ہوں، محمد تعریفوں والا، جس کی تعریفیں ہیں مستحکم، احمد جس کی تعریفیں کی گئی ہو، محمد جس کی تعریفیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں معنوں کا ٹرانسلیشن کیا بنتا ہے؟ احمد کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جس کی تعریفیں کی گئی، احمد وہ شخص جس کی تعریفیں کی گئی، محمد وہ شخص جس کی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام احمد، محمد صحیح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں آپ علیہ السلام کے خود قول سے ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نام کئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی ناموں سے میرا تعارف کروایا ہے، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، بہت سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان فرمائے ہیں، جو صحیحین کے اندر ہے، ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، بہت ساری محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو احمد تعریفوں، جس کی تعریفیں کی گئی، اور اس کی خبر دے رہے ہیں کون؟ اپنی بنو اسرائیل کو، اپنے قوم کو، عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ کا قول ہے سورہ صف میں جو اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں تم کو میرے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت سنا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، تعریفوں والا ہوگا، جن کا نام ہی تعریفوں والا، نام ہی تعریفوں والا ہوگا، نام ہی محمد تعریف کا رکھ دیے گا۔ اور یہ الہام کیا ان کی والدہ محترمہ کو، خواب کے ذریعے بتایا گیا، خواب میں بتایا گیا کہ نام احمد رکھ رہے ہو ان کا۔ انہوں نے اپنے سسر سے اس کا ذکر بھی کیا کہ میرے خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا ان کا نام احمد، حمد والا نام رکھنا ہے، تعریف والا۔ تو نام محمد خود انہوں نے کہا کہ محمد نام رکھو جس میں تعریفوں والا نام ہو، وہ نام اللہ کی طرف سے اشارے بھی ہو رہے ہیں، بتایا بھی جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اور کتنے سال کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی اس اٹھائے جانے کے بعد، میں نے آپ کو بتایا 570 عیسوی میں ہمارے آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ ہمارے اس حساب سے جو چاند کے حساب سے مہینہ آتا ہے، اور وہ مہینہ بھی مجھے یاد تھا، میں بھول رہا ہوں 570 میں اگست بتایا گیا یا کچھ ہے، میں کبھی انشاءاللہ آپ تحقیق کر لو، دیکھ لو، لیکن 570 عیسوی ہے، 570 عیسوی ہے جس میں آقا علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 550 سال کے اوپر، 550 سال کے کچھ 600 سال کے اندر کا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں، جو ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات؟ تو اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد سیدھے ہمارے آقا علیہ السلام ہی پیدا ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی اوپر اٹھائے گئے ہیں، جن کو اٹھایا گیا ابھی ان کی موت نہیں ہوئی،
ابھی نیچرلی موت باقی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ ان کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، سورہ آل عمران میں ہے، کلیئر ہے۔ تو وہ اٹھا لیے گئے، پھر وہ مبعوث ہوں گے، یہ خبر احادیث میں ہے، پھر ان کو بھیجا جائے گا۔ تو اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بنو اسرائیل جو ہے، جن میں سے وہ عیسیٰ تھے، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے اس دنیا میں، فانی میں، اس زمین کی پشت پر 570 سال کے بعد۔ تو اب وہ بنو اسرائیل کون تھے؟ اور کیوں نہیں مانے یہودی، کیوں نہیں مانے نصرانی؟ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اللہ خبر دے رہے ہیں آپ کو، جس کی بشارت عیسیٰ نے بنو اسرائیل کو سنا دی کہ میرے بعد ایک احمد نام والے نبی آنے والے ہیں، میں بشارت دے رہا ہوں، جن کا نام ہی احمد ہوگا، وہ آئیں گے تمہارے پاس۔ تو اللہ فرما رہے کہ فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ ان کے پاس آ گئے، جس کی بشارت عیسیٰ نے سنائی، پس وہ جب ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے ماننے کے بجائے کیا کیا؟ قال ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ایک اور بات بھی آپ کو بیان کرتا ہوا چلوں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، فتنے بہت ہو رہے ہیں، تو فتنوں کا ازالہ بھی ہو جانا چاہیے کبھی، تو یہ ہماری درس کے ذریعے سے۔ تو ایک پاکستان سے اٹھا تھا بدبخت آدمی، قادیان کے علاقے میں پیدا ہوا یا بڑا ہوا، تو قادیانی کے نام سے معروف ہو گیا۔ اس کا نام تھا مرزا غلام احمد۔ نام کیا تھا اس کا؟ مرزا غلام احمد۔ اب وہ قادیان کا تھا، قادیان کی طرف اس کی نسبت تھی علاقے کے اعتبار سے، تو وہ قادیانی مشہور ہو گیا۔ جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں نا لدھیانوی، ایک شاعر مر گیا مشہور ہے ساحر، تو اس کو لدھیانوی بولتے ہیں آپ لوگ۔ کیوں بولتے ہیں لدھیانوی اس کو؟ لدھیانہ کا تھا، لدھیانہ سے آیا ہوا تھا، تو وہاں سے معروف ہے۔ آگے بمبئی میں رہ گیا، لیکن ہے کہاں کا؟ لدھیانہ کا ہے، بمبئی میں کام کرا فلم انڈسٹری میں، لیکن اس کو مشہور کر دیا کس سے؟ لدھیانوی۔ تو وہ نسبت ہے علاقے کی، تو وہ غلام احمد کی بھی نسبت لگ گئی قادیان کی طرف، تو قادیانی۔ تو غلام احمد کیا تھا؟ وہ ایک عالم سمجھتا تھا اپنے آپ کو، علم حاصل کیا ہوا آدمی تھا، واقعی علم والا تھا، لوگ اس کے علم کے معترف تھے، لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ اس کے گرویدہ تھے، چاہنے والے مریدین کی بہت بڑی تعداد تھی، اس کے چاہنے والوں کی بہت سارے مرید تھے اس کے، اور وہ اس کے ہاتھ پیر چومتے تھے لوگ، صاحب تھا لوگوں کا۔ مسلک کے اعتبار سے حنفی المسلک تھا، اور فتاوے دیتا تھا، مفتی کی حیثیت سے تھا، لوگ اس سے اپنے فتاوے لیتے تھے، اپنے مسائل پوچھتے تھے، مسائل اس سے حل کرواتے تھے، بڑے مقام کا آدمی تھا۔ تو اس نے مختلف دعوے کیے، لوگوں سے کہا کہ میں مفتی ہوں، لوگ قبول کر لیے، لوگوں سے کہا کہ میں مزکی ہوں، لوگ قبول کر لیے، لوگوں سے کہا کہ میں مجدد ہوں، لوگ قبول کر لیے۔ بہت سارے لوگ تھے اس کے جو چاہنے والے۔ جب میں غفیر اس کے سامنے بیٹھتا تھا، ہنساتا تھا، لوگوں کو رلاتا تھا، جیسے آج بھی کچھ لوگ ہیں، یا پاکستان کی قوم میں شاید یہ ان کے مزاج میں ہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہاں ہندوستان میں بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہر جگہ ہے، لیکن وہاں بہت کثیر تعداد میں مجھے لوگ نظر آتے ہیں جو اس طرح کا دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، عقیدت کا، وہاں بہت کثیر تعداد ہے۔ تو اس کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور مجھے یہ بولے کہ یہاں دینی جماعتیں مجھے دعوت دے کے بلائی، میں مدرسے کی افتتاح میں آیا تھا ایک وہابی جماعت کے لیے، پھر انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ ایک سنا رہا ہے آپ لوگوں کو، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے، ہزاروں تو ہوں گے ہی، لاکھوں نہیں بھی ہوں گے تو ہزاروں کو تو بٹھایا ہوا ہے، اور سنا رہا ہے اپنا خواب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بول رہے ہیں خواب میں آ کر کے کہ فلاں نام تو میں کیوں لوں، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں نام کیا لوں میں۔ وہ اپنا نام خود لے کے بول رہا ہے اپنے نام سے کہ فلاں تو میرا چہیتا ہے، اس لیے میں تیرے خواب میں آیا ہوں، تجھے یہ خبر سنا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے تو میری تو قدر کرے گا،
ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی. اب یہ پھٹ پھٹ کے رو رہا ہے, وہ بول رہا ہے خواب میں پھٹ پھٹ کے رو رہا ہوں, میرے آقا میں آپ کی قدر کروں گا. بولیے کیا ہوا, اب لوگوں کو رلا رہا ہے. تو یہ تماشے کے کام کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, وہ ہوٹل کا کرایہ دے دینا, پھر میرے جانے کے پلین کے پیسے جو بھی ٹکٹ کے لگتے وہ بھی ارینج کر دینا تو وہ ہوٹل کا ارینج کر رہا, ٹکٹ کے ارینج کر رہا. ظاہر بات ہے اب سمجھ جائیے اب آپ کیا کر رہا ہے وہ حرکت. ارے جو رسول تیرے خواب میں آئے, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی جماعت والے بلائے, وہ آتے وقت ٹکٹ نہیں لگا, رسول اللہ جاتے وقت ٹکٹ مانگ رہے تیرا. اللہ کی پناہ ہے. دیکھو تماشا دیکھو, ہوٹل میں ٹھہرنے کی ضرورت رسول اللہ کو پڑ گئی ہے. اللہ کی پناہ ہے. یہ اس طرح کی باتیں تو مزاج ہے لوگوں کے. تو قادیان والے کو بھی ویسے ہی کرے لوگ, سر آنکھوں پہ بٹھاتے گئے, اس کی ہر بات کو مانتے گئے. وہ مجدد ہے بولا مان لیے, فلاں ہے بولا مان لیے جی. اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ میری ہر بات مانی جا رہی ہے تو اس نے ایک اعلان کر دیا, میں ہی جو ہے وہ نومولود عیسیٰ ہوں, جس کی خبر حدیثوں میں ہے وہ آنے والا ہے. پہلے مہدی کا دعویٰ کرا کہ جس مہدی کا ذکر ہے وہ مہدی میں ہی ہوں, مان لیے. تو بولا اب یہ بھی مان لیے. تو بولا میں ہی نومولود عیسیٰ ہوں, وہ بھی مان لیے. اس کے بعد یہ بولا کہ میں وہ نبی ہوں جس کو محمد رسول اللہ اپنے نبوت کے مہر کے ساتھ, مہر لگا کے پورے پرمیشن کے ساتھ, گرینڈ پرمیشن دے کر کے میرے کو مبعوث کرے رسول اللہ خود. تو میں وہ نبی ہوں, ذلی نبی ہوں میں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بن کر کے, نبی کا نائب بن کر کے تمہارے پاس آیا ہوں. اور نبی نے خود مجھے مہر لگا کر کے بھیجا ہے. تو جو میرے ہاتھ پر نبوت کی حیثیت سے بیعت کرے گا مجھے نبی مان کر کے, وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو لوگ سب اس پہ, لوگوں نے اس بات یقین کر لیا, اس بات پر یہ بھی یقین کر لیا وہ لوگ. اور اب اس وقت جو مناظرے ہوئے ہیں, جو کچھ ہوا ہے, اللہ اللہ, وہ تاریخ میں آتے ہیں, ہمارے سامنے بھی آتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انسان بہت زمانے سے عجیب ہے جی. اس کو دلائل پوچھنے لگ گئے. اہل حق جو ہے اب اسے مناظرے کر رہے ہیں, اسے دلائل پوچھ رہے ہیں. بھائی تو آخری نبی ہے, تو اپنے آپ کو نبی بول رہا, تو تیرا نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کو دلیل پوچھنا, خود شبہ میں پڑنا ہے, اور آپ کا کفر میں مرتکب ہو, کفر کے مرتکب ہونا ہے. بھائی شرم آنی چاہیے تھی لوگوں کو. کیا دلیل پوچھنا ہے اس کو؟ آپ دلیل اس صورت میں پوچھو جب آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہی آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی قیامت کی صبح تک نہیں ہے. اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ دلیل پوچھو اس کو, تیری دلیل کیا ہے؟ آپ کا دلیل پوچھنا خود اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ کو ابھی تذبذب ہے, ابھی آپ کو یہ یقین نہیں ہوا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ ہی آخری نبی ہے. کیا دلیل پوچھتے آپ اس سے جی؟ دلیل کیا پوچھنا اس سے؟ کذاب ہے, شیطان کی اولاد ہے, کلیئر ہے بات, جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے بیان کر دی ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے, ختم ہے. اللہ نے بیان کر دی, اللہ نے بیان کر دی کہ یہ خاتم النبیین ہے. اب وہ ان لوگوں کو دلائل پیش کر رہا ہے جو پوچھ رہے اس سے. اس کو سنا رہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بولے, اس کو سنا رہے لوگ. ارے وہ تو شیطان ہے, وہ پڑا ہوا ہے, معلوم ہے اس کو, وہ تو اپنے مشن پہ کام کر رہا ہے, اور آپ اس کو سنا رہے ہیں, اس کو سنا رہے ہیں. کیا بول کے سنا رہے ہیں؟ قرآن مقدس کی باتیں سنا رہے اس کو. وما محمد ابا احد من رجالکم, محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ولیکن خاتم النبیین, لیکن وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں, یہ کہا. تو اس نے, اب وہ ان کو پٹی پڑھا رہا ہے اپنے مریدوں کو, اور ان لوگوں کو جو لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, ان سے بحث کر رہا ہے. وہ یہ بول رہا ہے کہ تم لوگ خاتم النبیین کا معنی غلط بیان کر رہے ہیں, انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تم آخری نبی مراد لے رہے ہو اس سے, قرآن میں خاتم النبیین کو, وہاں ختم کے معنی مہر کے ہیں. اب وہ بول رہا ہے, عربی میں ختم بولتے ہیں مہر کو. تو خاتم النبیین یعنی محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے لیے خود ان کی مہر سے ہی نبی بنتا ہے. وہ جب مہر لگاتے ہیں تو کوئی نبی بنتا ہے, اس لیے ان کو خاتم النبیین کہا گیا کہ نبیوں پر مہر لگانے والے نبیوں کی, ان کی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بنتا. وہ وہاں معنی وہ ہے کہ وہ خاتم النبیین مطلب نبیوں کی مہر وہ لگاتے ہیں نبوت کی, تو کوئی آدمی کوئی نبی بنتا ہے.
اور انہوں نے میرے لیے بھی مہر لگائی تو میں نبی بنا. ارے اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے ظالم کی اولاد. پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معنی اس کا بیان ہی نہیں کیا کہ نبوت کے لیے نو مہر لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں پر بھی نہیں ہے, نہ کبھی تورات میں ہے, نہ کبھی انجیل میں ہے, کہیں پر بھی نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ مہر لگانے والے ہیں, ان کی مہر سے ہی نبی بنتا ہے. کہیں پر بھی نہیں ہے یہ معنی اس کا. یہ خود بیان, اب یہ چونکہ اس کو دکان چلانی ہے تو یہ معنی گھڑ لیا اس کا. اختتام کے معنی میں ہے نبوت کا اختتام کرنے والے, یہی اس کا معنی ہے, یہی اس کا معنی ہے, اور یہی معنی قرآن مقدس سے ثابت بھی ہے. کوئی قرآن مقدس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں اس طرح کی وحی اتری نہیں تھی الیوم اکملت لکم دینکم والی. جو وحی قرآن مقدس کے اختتام کے آخری مرحلے میں نازل ہوئی ہے, معلوم ہے کب اتری ہے وحی؟ اس ایک تو یہ آیت قرآن میں, اور قرآن میں بھی وہاں پر جہاں قرآن اب پورا ہو گیا, اب نبوت کا کام ختم ہو گیا, محمد رسول اللہ رخصت ہونے والے ہیں اس دنیا سے. رسول اللہ کی وفات سے صرف 2.5-3 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کے بعد قرآن کی کوئی وحی نہیں اتری. اس کے بعد وہ سب سے آخری وحی تھی. یہاں قرآن کمپلیٹ ہو گیا تھا, اترنا وہی اترنا. وحی کا نزول کا جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ بنائے تھے, ایک کے بعد ایک وحی اتارتے تھے, الگ الگ ماحول کریٹ کر کے. ترتیب الگ ہے اس کی, فاتحہ, بقرہ, آل عمران, نساء, یہ ترتیب الگ ہے. ناس تک وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی جمائی گئی ترتیب, وہ تعارف قرآن میں آپ کو بتا دیا میں. لیکن وحی کا وہ جو ترتیب ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. سب سے پہلی جو وحی نازل ہو رہی ہے غار حرا میں, اقرا باسم ربک الذی خلق, 30ویں پارے میں رکھی گئی ہے. نزول کی ترتیب بالکل الگ ہے قرآن کے. تو جس طرح وہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی, اقرا باسم ربک الذی خلق, ویسے ہی وہ آخری وحی حجۃ الوداع کے دن عرفات کے میدان میں اتری. اس کے بعد پھر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, ختم. فرشتہ اس کے بعد آیا ہی نہیں جبرائیل. وہ آخری مرتبہ جبرائیل آیا اور ملا اور وحی لے کر کے آیا. اس کے بعد جبرائیل رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہی نہیں, وحی اتری ہی نہیں. اس کے بعد وحی لے کر کے نہیں آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم, آج وہ دن ہے ہم نے تمہارے دین کو اکمل کر دیا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ قرآن مقدس تمام آسمانی کتابوں کی مہیمن جو بنائی گئی ہے, جس کا ذمہ خود ہم اپنے ذمہ لے لیے ہیں, پروٹیکشن کا, حفاظت کا, جبکہ اس سے پہلے کسی کتاب کا ذمہ ہمارے سپرد ہم نے لیا نہیں تھا, لوگوں کے ہاتھوں میں دیا تھا. تم کیا قدر کرتے ہو, تمہاری آزمائش ہوگی, تو لوگوں نے اس کو بدل دیا. اللہ نے دیکھ لیا, اللہ کو معلوم تھا کہ یہی کریں گے, یہی کریں گے. اللہ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اللہ حجتیں پوری کرتے ہیں انسانوں کے اوپر. حجت تمام کر دیے, انسانوں کو دے کے دکھا دیے, لوگ بدل دیے. اللہ نے بتا دیا کہ تم بدلنے والے ہی تھے, تم نے بدل دیا. اس کے بعد قرآن نازل کی اور کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب یہ قرآن کو چونکہ ہم نازل کیے ہیں, اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. اس لیے کریں گے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی. اس لیے حفاظت کریں گے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی جس سے ازالہ کیا جائے گا, صحیح اور غلط کا فرق کیا جائے گا. فرقان یہ بنائی گئی, اسی لیے اس کو فرقان کہا. ٹھیک ہے, اس لیے نبی کو آخری نبی بنایا گیا ہے, کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حق کا حق اور باطل کا باطل کرنے کے لیے. یہ محمد آخری ہے, اسی لیے کہا خاتم النبیین, یہ نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں, ان پر اکمل کر دیا گیا ہے دین کو. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ ہے وہ ریالٹی پوری کی پوری ہے. اس کا معنی یہ ہے. اب یہ بدبخت جو ہے لوگوں کو بول رہا ہے کہ مہر ہے, وہ فلانا ہے, وہ چلانا, اس کی تعویل کر رہا ہے. تو اس نے ایک یہ بھی دلیل پیش کی تھی لوگوں کے سامنے, جب اس سے لوگ پوچھے, اور کیوں پوچھتے تھے مجھے نہیں معلوم, یہ پوچھا کیوں جاتا ہے, یہ کام ہوتے کیوں ہیں, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے. دلیل 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 اس سے پوچھتے چلے گئے. ایک مرتبہ اس نے اپنے مناظرے میں, کہتے ہیں کہ وہ ایک مناظرہ حیدرآباد میں بھی ہوا تھا, اس کا بہت بڑا, ہمارے شہر میں بھی ہوا تھا. تو کیا نام تھا ان کا, ایک تو ثناء اللہ امرتسری تھے, ان کے ایک بھائی تھے عطاء اللہ امرتسری.
یہ اہل حدیث عالمہ تھے، یہ دونوں بھائیاں اہل حدیث تھے، سلفی تھے، ثناء اللہ امرتسری، عطاء اللہ امرتسری۔ اس کے مناظرے صرف اہل حدیثوں سے ہی نہیں ہوئے، سبھی لوگ کیے، اہل سنت سبھی اس سے مناظرہ کیے ہیں، اس کی نبوت کو سبھی نہیں مانے نا، سب کے پاس ہی کافر ہے متفق طور پر وہ اہل سنت کے پاس، وہ بدبخت، لیکن جو قبول کر لیے وہ کر لیے، تو اس سے مناظرہ سبھی کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی ایک بار مناظرہ کیے۔ تو اس سے عطاء اللہ صاحب سے شاید یہ پوچھے تھے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا کہ میرا نام احمد ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میرا نام احمد ہے، اور قرآن مجید میں تم نہیں پڑھتے؟ اس نے پوچھ رہا لوگوں سے، ہمارے علماء سے پوچھ رہا ہو کہ تم نہیں پڑھتے قرآن میں؟ عیسیٰ بن مریم نے کیا بشارت سنائی؟ اسمہ احمد، وہ جس کی میں بشارت دے رہا ہوں اس کا نام احمد ہوگا، اور ہم جس نبی پر ایمان لائے اب تک وہ تو محمد ہے، وہ پیش کر رہے ہیں، ان کا نام تو محمد، ان کی والدہ نے، ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا، تو وہاں تو احمد کی بشارت ہے۔ تو پھر انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے ماں باپ نے تیرا نام غلام احمد رکھا۔ یہ عالم صاحب جو مناظرہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پھر تیرا نام تو احمد نہیں رکھا تیرے باپ نے، تیرے باپ نے تیرا نام غلام احمد رکھا، احمد کا غلام رکھا، تو پھر وہ احمد تو کیسا ہوا؟ وہ احمد کون ہے؟ پھر تیرے باپ سے پوچھ کیا، جس کا تو غلام ہے، جس احمد کا، وہ تو نہیں ہے، تو غلام ہے اس کا، تو پھر وہ احمد کون ہے تیرے باپ کی نگاہ میں جس کا تجھے غلام بنایا گیا، نام رکھا گیا؟ وہ احمد کے بارے میں پوچھ کیا، وہ کون ہے؟ وہاں تھوڑا سا اس کو انہوں نے ذلیل کر دیا۔ اب یہ مناظروں میں کہا جاتا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا یہ سب صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، تو عطاء اللہ صاحب کو اس نے یہ کہا، یہ لوگ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس نے عطاء اللہ صاحب کو کہا کہ وہ میرے باپ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، غلام لگا دیے۔ اب کچھ نہیں بن پڑا تو اس نے یہ بات کہی تھی ان سے کہ میرے باپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، انہوں نے غلام لگا دی، وہ تو احمد ہی رکھنا تھا میرا نام، انہوں نے غلام لگا کر کے غلام احمد کر دیا۔ تو نعوذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ ہے ایسے ڈائلاگ سے، جو ڈائلاگ تاریخ میں یہ لوگ لکھ رہے ہیں، ہسٹری میں جو بتا رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ پھر عطاء اللہ صاحب نے اس کو کہا کہ میرے باپ سے بھی ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ بات ایک عالم کی شان نشان نہیں ہے اس طرح کی بحث۔ اب لوگ یہ بول رہے ہیں کہ عطاء اللہ نے پھر ان کو جواباً یہ کہا اس کو کہ میرے باپ سے بھی غلطی ہو گئی کہ میرے نام سے پہلے عطا لگا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ ان کا نام کیا ہے؟ عطاء اللہ ہے۔ تو انہوں نے اس کو جواب دے، اس کو مبوس، اس کو خبیث کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس سے آرگومنٹ کیا، اس سے بات کی، مباحثہ کیا کہ میرے باپ سے بھی غلطی ہو گئی، عطا لگا دی ہے، ورنہ جیسے تو اپنے آپ کو احمد کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ اب یہ کیا ہو جائیں گے؟ عطا ہٹا دیں گے تو اللہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، ثم اللہ کی پناہ ہے، ثم نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے پھر اس سے کہا کہ جب میں اگر اللہ ہوں تو میں تجھے نبی بنایا ہی نہیں، تو اگر احمد ہے تو میں نے تجھے احمد ہی نہیں بنایا، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح کی کوئی بات، یہ کچھ سمجھ کی باہر بات ہے، یہ تو کفری الفاظ ہیں، سمجھ رہے؟ ان کو سلفیوں کی طرف منسوب کر کے اپنی خود کے اوپر کراڑا ماننا ہے اپنے پیروں پہ، کہ ایک اہل حدیث عالم کو آپ بدنام کر رہے ہو، انہوں نے بولا ہے، وہ بیچارے بولے نہیں بولے، آپ تو بیان کر رہے ہو۔ عطاء اللہ صاحب نے یہ جواب دیا تھا ان کو۔ ارے یہ جواب ایک مومن کی، ایک عالم کی شان نہیں ہے ایسے کی بات کرے، اللہ میں اللہ ہوں بول کے بولے گا کوئی؟ بدبخت کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو اتنا بڑھایا ہے کیوں لوگوں نے تذکرہ کیوں کیا اس کا؟ وہ تو کافر ہے، شیطان ہے، وہ تو احمد ہے ہی نہیں، وہ تو احمد ہے ہی نہیں۔ اس بات کا ثابت کرنے کے لیے اب بہت بڑی بات ہو جائے گی، میں کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین، وہ فلاں، میں اس طرح کا دعوے دار ہرگز نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں۔ اللہ رب کبریا کچھ علماؤں کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کرنے کی توفیق دیے، قرآن مقدس سے محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، تو میں اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میرے اندر ایک فطرت ایسی ہے کہ میں ہر چیز کو اللہ کی کتاب میں ڈھونڈتا ہوں، میرے رب کی کتاب میں میں ڈھونڈ لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو مجھے جو قرآن مجید سے ملتا ہے وہ کافی ہے، میں نے بار بار کہا وہ میرے لیے کافی ہے، کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو اپنے نام کے لیے اس نے جو آرگومنٹ کیا ہے کہ قرآن میں عیسیٰ کی بشارت احمد ہے، وہ میرے لیے ہے، جو اس نے ثابت کیا،
تو اگر کوئی بھی عالم دین اس سے مناظرہ اس وقت کر رہا ہوتا، اس کے لیے قرآن کافی تھا، اور وہی سے کافی تھا جہاں سے یہ خود بیان کر رہا ہے، جہاں سے یہ بیان کر رہا تھا غلام احمد کہ عیسیٰ نے میرے نام کی بشارت دی ہے اسمہ احمد کہہ کر کے، تو وہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہی مقام جہاں سے وہ پڑھ رہا ہے وہی کافی تھا اس کے لیے۔ وہ کیسے؟ وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ نے بشارت دی یہ کہہ کر کے مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ یہ فرما دیا نا، اس کے بعد اللہ کیا فرمائے؟ اس کے بعد کیا فرمائے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب وہ احمد آ گیا دلائل لے کر کے، تو انہوں نے کہا قَالَ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو انہوں نے کہا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئے۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے، اللہ جب قرآن نازل کر رہے ہیں تو قرآن یہ خبر دے رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس وہ ان کے پاس آ گئے۔ قرآن کہہ رہا آ گئے۔ کون آ گئے بھائی؟ تیری تو تیرا نطفہ کیا ہے، تیری تو مٹی پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ جو آتا ہے نا کھانے ہونے میں، جو اللہ تعالیٰ مٹی کے اجزاء رکھتے ہیں، وہ باپ میں جاتا ہے، پھر باپ کھاتا ہے تو پانی بن کے منی بن کے ماں کے رحم میں جاتی ہے، تو یہ سب پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو شاید تیرے تو وہ سبزی بھی نہیں، تیری تو سبزی بھی وہ نہیں بنی تھی اس وقت کی، تیری گیہوں چاول بھی نہیں بنے تھے، تیرا باپ جو کھا کے تجھے نطفہ بنائے گا تیرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت یہ تھا کیا؟ اس کے جد امجد بھی نہیں تھے، اور قرآن اس وقت کہہ رہا فَلَمَّا جَاءَهُمْ، وہ آ گئے احمد۔ تو کہاں تھا اس وقت جو آ گئے ان کی خبر دے رہا ہے قرآن؟ ختم ہو گئی بات وہیں پر، 50 بحثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں۔ پھر وہ کون ہے جس کی خبر قرآن دے رہا ہے وہ آ گئے؟ تو جھٹلا دیا ان لوگوں نے ان کو۔ تو وہی صاحب قرآن ہے جن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یہی وہ قرآن سنا رہے تم کو محمد، یہی ہے وہ احمد جو آ گئے تم جھٹلا رہے ان کو۔ کلیئر ہے وہاں پر؟ بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ غلام احمد کا مسئلہ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے۔ نہ تو اس کے باپ نے اس کا نام احمد رکھا، اور نہ وہ اس وقت تھا جس وقت قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ آ گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا اپنے بارے میں تعارف کرتے ہوئے، کچھ اپنے بارے میں آپ فرمائے تھے، صحابہ کرام پوچھے تھے آقا سے، عرض کیے اللہ کے رسول کچھ اپنے بارے میں آپ فرمائیے، تو بولے میں میرے باپ ابراہیم کی دعاؤں اور عیسیٰ بن مریم کی بشارتوں کی خوشخبری اور میری ماں کے خواب میں جو دکھایا گیا میری ماں کو خواب، وہ خواب ہوں میں۔ کیا بولے؟ میں میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں میری ماں آمینہ کا خواب ہوں۔ خواب وہی جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کا نام احمد رکھنا ہے، یہ آپ کو خواب میں ہی دکھایا گیا، محمد رکھنا ہے تعریف والا۔ تو آپ نے کہا میں وہ ہوں کہ جس کے لیے دعا کی تھی ابراہیم، تو میں وہ دعا ہوں، جس کی بشارت دی تھی عیسیٰ نے تو میں وہ بشارت ہوں، اور جس کے لیے میرے ماں کو خواب دکھایا گیا میں وہ خواب ہوں۔ میرے آقا نے یہ بات فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ اب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ بنو اسرائیل جو ہے جن سے یہ بیان کر رہے ہیں عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل، اور ان کو ایمان لانا تھا محمد رسول اللہ پر، اور وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں رسول اللہ کو، وہ ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک سمجھنے والی باتیں ہوں گی۔ یعقوب کے بیٹے ہیں اسرائیل، میں نے آپ کو بتا دیا گزشتہ بھی، آج تھوڑی سی تفصیل اور ایڈیشنل ایکسٹرا ایڈیشنل کے ساتھ آپ ایڈ ہو گئی آج تھوڑے سے خلاصے مزید۔ اب آپ کو اگلے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے یعقوب کے جو بیٹے ہیں ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا پڑے گا آپ کو۔ کیوں بتانا پڑے گا؟ اس لیے کہ ہم جو دین محمد سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، بہت اسپیشل درس ہے ہمارا یہ، ہم کوئی عام تقریر نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے جو 1 گھنٹے کی تقریر کر رہے ہیں اور چلے جائیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے مزاج ہی سلفی مزاج نہیں رہے، لیکن دعوے سلفیوں کے ہمارے دعوے یہ ہے کہ ہم سلفی ہیں، اور ہمارے مزاج سلفیوں سے کوسوں دور ہے۔
ہمارے مزاج کیا ہو گئے؟ باہر کے ایک عالم صاحب کو بلا لینا، باہر کسی بھی باہر ملک کے یا باہر شہر کے، یہاں ایک ڈائس پہ پروگرام کر لینا، نمائش، لوگوں کو جمع کر کے گھنٹہ 2 گھنٹے پکروا لینا ان سے. وہ بیچارے جو ہے پکارے ہوں گے 2-4 گھنٹے، تو لوگوں کو جو ہے خوشی ہو جائے گی، واہ 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 کرے، کیا اچھا بولے تقریر کر کے. اس کے بعد انہوں ادھر انہوں ادھر. دوسرا دن جب نکلتا سورج تو نہ ان کو وہ بات ان کی بولی بھی یاد ہے، نہ ان کو سنی بھی یاد ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ برا نہیں ماننا یار، یہ سب ایسے حقائق ہے جو بہت تکلیف دیتے ہیں ہم کو. لوگ کدھر نکل گئے اور اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام شروع کیے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، دارالارقم قائم کرے تھے. کس کا گھر تھا وہ؟ حضرت ارقم بڑے میاں کا. زید بن ارقم معلوم ہے؟ ارقم کے بیٹے زید رسول اللہ پر ایمان لائے، صحابی ہے. ان کے گھر میں جا کر کے کام کرتے تھے، متواتر کنٹینیو کام کرتے تھے. روزانہ صحابہ جمع ہوتے تھے جو ایمان لائے، ان کا تزکیہ کیا جاتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیا ہوتا تھا؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ تھا. یہ محمد رسول اللہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات متواتر ان پر پڑھتے جاتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیے جاتے ہیں. مانچتے ان کو نکھارتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہیرا بھی کوئلے کی کھان میں پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس میں. ہیرا بھی کوئلے میں ملا ہوا کوئلہ نظر آتا آپ کو. جوہری اس کو پہچانتا، ہر کوئی نہیں پہچانتا. جب جوہری اس ہیرے کو کوئلے میں سے نکالتا ہے تو پھر اس کو تراشتا ہے. پھر جب وہ جگمگاتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں چندیا جاتی ہے، وہ چمک پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے اپنا جوہری اتارا تھا اپنی طرف سے. اس نے وہ مشرکوں کے ماحول میں سے، اس معاشرے میں سے جو ہیرے چن کے نکال لیے، اللہ تعالیٰ نے نکال کے دے دیے ان کے ہاتھ میں. تو انہوں نے پھر ان کو مانج کے تراش کے جو ہیرے بنا کے دنیا کے سامنے رکھ دیے کہ آنکھیں چنی آ گئی. لوگ کیا بنا دیا محمد رسول اللہ نے. تو متواتر کام کیا تھا، تواتر کے ساتھ. رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ایک شہر کو آج چلے گئے وہاں تقریر کر دیے، وہاں دوسرے شہر کو ایک دن چلے گئے وہاں تقریر کر دیے آگے. کبھی نہیں کیا ایسا کام رسول اللہ نے، کبھی نہیں کیا. نہ رسول اللہ کے کسی صحابی نے ایسا کوئی کام کیا کہ کسی شہر کو آج گئے ہیں، مدینے سے نکلے، ملک شام کا سفر کر کے ملک شام گئے، وہاں کے لوگوں بلائے تھے، گھنٹے بھر تقریر کرنا تھا، 2 گھنٹے کی تقریر کرنا ڈائس کے اوپر، ان کو تقریر کرے، پھر واپس مدینے کو چلے گئے. بتاؤ کوئی ایک روایت لے کے آؤ ایسی، لاؤ ایک روایت. تمہارے پاس تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے پورا. تم سلفی اپنے آپ کو بول رہے ہو، یہ ڈرامہ چل رہا ہے تمہارے پاس. ممبئی سے صاحب آ گئے، دلی سے صاحب آ گئے، سعودی عرب سے صاحب آ گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ مسجد میں، گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ مسجد میں پکارے، انہوں ادھر تم ادھر. کس کا کام کر رہے ہیں آپ؟ کس کے طریقے پہ کام کر رہے ہیں؟ تو یہ کام تو کرنا یہ متواتر ہو، تعمیر ہو، کردار بنائے جائیں، سجائے جائیں، سنوارے جائیں. اور لوگوں کے مزاج بھی نہیں رہ گئے ایسے کہ متواتر کوئی آدمی اگر درس دے رہا ہے، کوئی آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، کوئی نکھارنا چاہتا ہے، سننے کو تیار بھی نہیں ہے آپ. ہمارے بھی مزاج یہ ہے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم بور ہو جاتے ہیں. ارے یہ کیا رٹ لگا کے بیٹھے یار، لمبا کھینچ رہے ہیں. یہ حضرت بڑا لمبا کھینچتے ہیں، ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے. اکساہٹ محسوس ہوتی ہے ان کی روحوں میں، کیونکہ وہ پیاس نہیں ہے، ان کی روحیں وہ پیاسی نہیں ہے اس حق کی. ان کو دنیا میں مزہ آتا ہے، یا پھر گھنٹہ 2 گھنٹے سن لو، فارمیلٹی پوری کرو، انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے ایک قسم کا. چلو انٹرٹینمنٹ کے کئی قسمیں ہوتی ہیں بھائی. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے انٹرٹینمنٹ کی، کہیں آرکیسٹرا ہو گیا وہ سن لو، کہیں ڈانس ہو گیا پروگرام وہاں سن لو، کہیں غزل کی. الگ الگ لوازم ہیں لوگوں کے مزاج کے. غزل سننے والا غزل سنتا ہے، قوالی والا قوالی سنتا ہے، تو تقریر سننے والا تقریر سنتا ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے. بعض روحیں وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ کی اور اس کی رسول کی بات متواتر، ان کی روحیں اس طرف لپکتی رہتی ہے. وہ خلیل بج گئی، وہ روحیں مٹھی بھر ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہی. وہ جن کو اللہ اس کے رسول کی متواتر باتیں سننا مزہ آتا جس میں.
دل لپکتے ان کے اس طرف، وہ ایک قلیل تعداد بچ گئی ہے، باقی سب یہی فارمیلٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے، یہ درس جو ہو رہا ہے یہ ہم متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سلف صالحین کے طریقے پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جن کو آنا ہے وہ آئیں، جن کو نہیں آنا ہے نہیں آئیں، ہم کیا کریں گے؟ ایک دو چار آدمی بڑھ گئے تو جس طرح برتھ ڈے ہوئے آپ لوگ میں سنا دوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا لوگ کتنے آئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تو بس جب تک زندہ رہوں گا میرے اللہ کی بات، میرے رسول کی بات جو پہنچا سکتا ہوں پہنچا دوں۔ تو یہ دین محمد کو سمجھا رہے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب باتیں جاننا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ تھوڑا سا بنو اسرائیل کے بارے میں بھی جان لیجئے، اسرائیل کے بیٹے وہ کیوں رسول اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرے تھے، ریزنز کیا تھے، کیوں ریجیکٹ کر رہے تھے رسول اللہ کو اور اپنی آخرت تباہ کر رہے تھے؟ انشاءاللہ وہ بھی جاننا ہے آپ کو، آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن مقدس سے بے پناہ محبت عطا فرما دے، اللہ صاحب قرآن سے بے پناہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ رب اعلیٰ وعظیم قرآن مقدس کے احکام اور صاحب قرآن کی تربیتوں پر، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، انہی کے طریقے پر زندہ رکھ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور ہمارے لیے ان کی شفاعت ہمارے مقدر میں نصیب فرما، ہمارے آقا کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، آپ کو مقام محمود عطا فرما، مقام وسیلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر درگزر فرما، ہم کو ایمان کی، اسلام کی توفیق دے، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ وفات فرما ہماری، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔